الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان قد جئتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا تسلموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز دوستو، بزرگوں، یہ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے. یہ مختصر زندگی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے لیے عطا کی ہے. انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے اسے مختصر زندگی 60 سال 70 سال کی اللہ نے دے کر بھیجی ہے کہ یہ مختصر سی زندگی میری اور آپ کی اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور شریعت مطہرہ جسے ہم دین کہتے ہیں اس کے مطابق ہو گئی تو اللہ رب العزت اس دنیا میں چمکائیں گے، اور آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں ختم ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، ایسی زندگی میں اللہ پاک کامیاب کریں گے. میرے دوستوں، میرا رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ نے انسان کو بنایا، انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا. انسان تو ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا. اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے اور آپ کو موت نہیں ہے. اب اس مختصر سی زندگی جسے ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں کہ 60 سال گزارنے ہیں، اسی کے لیے اپنی قیمتی اوقات کو، عمر کے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں. یہ ایسے ہیں جیسے آدمی خواب دیکھے
یہ دنیا کی زندگی خواب کے مانند ہے۔ بعض نے کہا یہ دنیا کی زندگی آخرت کے اعتبار سے 2.5 سیکنڈ کی ہے۔ جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ہم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے، تو کہیں گے جیسے ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ جس کی اصلی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزری، وہ کہے گا کیا ہی اچھا خواب تھا، اور جس کی زندگی من چاہی گزری، وہ کہے گا کہ کیا ہی برا خواب میں نے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، خواب میں اگر کوئی بادشاہ بن جائے اور حکومتیں اسے مل جائیں، کامیابیاں اسے مل جائیں، آنکھ کھلے، تو آدمی اس خواب کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، کوئی نقصان اس کو ہوتا نہیں ہے، کوئی فائدہ اسے نہیں ملتا۔ کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ وہ ناکام ہو چکا ہے، اس کا گھر لٹ چکا ہے، جل چکا ہے، اولاد کٹ چکی ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچا، اور فوراً آنکھ کھلی تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میری آپ کی دنیاوی زندگی ہے دوستو، اس سے آنکھ کھول کر دیکھنا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی بھی اگر ہم اللہ کے دین کے مطابق گزاریں گے تو ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں، اور اگر اپنی خواہشات، اپنی مرضی، غفلت والی زندگی کل کے بھروسے پر گزاریں گے، کل کر لیں گے، تو میرے دوستو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور جو دنیا سے ایمان کو بچا کر لے کر گیا اور اعمال کو بنا کر لے کر گیا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر چلے گیا، اس سے بڑا کامیاب انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور جو اپنے اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا اور غفلت میں زندگی گزار کر گیا، مخلوق کو خوش کرنے کے واسطے، اولاد کو خوش کرنے کے واسطے، خاندانوں کو خوش کرنے کے واسطے، جس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، رسول اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ اسے دنیا میں پہلے ناکام کریں گے۔ جس کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ رب العزت انہی لوگوں کو اس کا نافرمان بنا دیں گے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے میرے دوستوں۔ جس کے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہم خالق کو خوش ناراض کریں گے، تو جس کو ہم نے خوشی پہنچائی تھی وہ ہمیں ناراض کر دیں گے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے۔ حضرات صحابہ کو مثال دی، مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، میرے صحابہ، ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، 2 بھائیوں کے لیے اس نے اپنے زندگی کو بہت محنتوں میں گزارا، دن کو دن، رات کو رات، بارش کو بارش، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، ساری محنتوں میں زندگی گزری، خون کو پسینہ بنا کر بہاتا گیا، ہر اعتبار سے ان کی مدد کی، ان کے رہنے سہولتیں، ان کی پوری خوشی کا لحاظ رکھا۔ اور ایک بھائی جسے جب موقع ملتا تکلیف پہنچاتا، ایک وقت آیا کہ بیماریوں نے اسے جکڑ لیا اور بیماریاں بڑھتی گئیں، جوں دوا کرتے گئے طبیعتیں اور بگڑتی گئی، اب وہ پلنگ پر آ گیا، اٹھنے کے قابل نہ رہا اور موت نے گھیر لیا، سکرات کی حالت اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ اب جب دیکھا کہ میں ہر طرف سے ناکام ہو چکا ہوں اور موت قریب آ گئی ہے، اسے اپنے بھائی یاد آئے، اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلوایا اور کہا میرے بھائی یہ بتا کہ میں اب اس حالت میں پڑا ہوں، اب تو میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ دیکھ میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، سب کچھ کیا جو مجھ سے ہوتا تھا، میری طاقت سے زیادہ میں نے تیرے لیے محنتیں کی، تیری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا اور خوشی کا میں نے خیال رکھا، میرے بھائی اب بتا تو میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ اس بھائی نے کہا دیکھیے زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر کو بتاؤں گا، وہ جو علاج بتائے گولیاں لا کر دوں گا، جو پرہیز بتائے وہ پرہیز کرواؤں گا، آپ کی تیمارداری کروں گا، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مر جائیں گے تو آپ کو نہلاؤں گا دھلاؤں گا اور مومنوں من خبر میں رکھ کر اوپر مٹھی ڈال دوں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ جس بھائی کے لیے، جس کی خوشیوں کے لیے میں نے اپنے راتوں کی نیند کو حرام کیا تھا، آج وہ بھائی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے پھر
پھر دوسرے سے بلوایا، اس سے پوچھا بھائی اچھا یہ بتا تو میرے کیا کام آ سکتا ہے، بیماریوں نے مصیبتوں نے مجھے گھیرا ہے، ایسے وقت میں تو میرے کیا کام آ سکتا ہے، میں نے اپنی ساری زندگی تیرے لیے ضائع کر دی اور تیرے لیے میں نے لگا دی، اب بتا تو میرے کیا کام آ سکتا ہے۔ اس نے بڑی بے وفائی سے کہا جی جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس رہوں گا، اور جب آپ مر جائیں گے دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں خدمت کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں تو آدمی کو اپنا چوکیدار بنا لیتا ہوں، آدمی کو میں اپنا چوکیدار بنا لیتا ہوں، تم میری چوکیداری کرتے تھے، جب تک تم زندہ ہے تمہارے سرانے تمہارے سامنے رہوں گا، اور تم مجھے دیکھتے حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہنا اور دیکھتے اس دنیا سے چلا جانا، تاکہ آنے والی انسانیت کو سبق ملے کہ بھئی یہ چوکیدار جو دنیا کی محنتوں میں زندگی گزارا تھا یہ چوکیدار بن کر چلا گیا ہے۔ میں اور آپ کیا سکندر اعظم جس نے ساری دنیا پر حکومت کی تھی، وہ جو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے دنیا کو غلام بنا لیا، میں نے دنیا کو غلام بنا لیا، موت جب دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی اس کی آنکھیں کھلی، پتہ اسے چلا ہائے میں کیا دنیا کو غلام بنا لیتا، دنیا نے مجھے غلام بنا لیا تھا، دنیا نے مجھے غلام بنا لیا تھا، مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ اس نے وصیت کی جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو میرے ہاتھ کفن سے باہر کر دینا، اور پوری انسانیت کو اس سبق ملے کہ سکندر اعظم دنیا سے جا رہا ہے، دنیا کا بیتاب بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے اور ہاتھ خالی ہے، ایک دینار ایک دانق بھی ساتھ نہیں لے جا رہا ہے۔ وہ مایوس ہو گیا، اس نے اپنے اس تیسرا بھائی یاد آیا جس کی ہمیشہ وہ تکلیف پہنچاتا تھا، اس نے اس بھائی کو بلوایا اور کہا دیکھ بھائی بھائی کے کام آتا ہے، بھائی ہی بھائی کے کام آتا ہے، میں نے تجھے بہت رسوا کیا ذلیل کیا، جب بھی موقع ملتا میں تجھے تکلیف پہنچاتا، اب بتا میں اس حالت میں ہوں تو میرے کیا کام آ سکتا ہے۔ اس نے کہا بھائی فکر نہ کر، ہر طرف سے میں تیری مدد کروں گا، میری طاقت سے زیادہ میں تیری حفاظت کروں گا، ہر اعتبار سے تیری مدد کروں گا، یہاں تک کہ یہ لوگ تجھے قبر میں ڈال دیں گے تو میں تجھے قبر میں اکیلے سونے نہیں دوں گا، میں بھی تیرے ساتھ قبر میں سو جاؤں گا، منکر نکیل سوال جواب کے فرشتے آئیں گے، میں ان کے سامنے کھڑے ہو کر تیرے سوال جواب میں سہولت اور مدد کروں گا، اور پھر یہاں تک نہیں جب یہاں سے اللہ کے دربار میں عرش تک پہنچوں گا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور تیرے بارے میں سفارش کروں گا، یہاں تک کہ تیری کامیابی کا ٹھکانہ جنت میں تجھے نہیں پہنچاتا، اور عیش کی چیز میں اور آرام کی جو جگہ ہے جو اللہ نے تیرے لیے بنائی تھی، جہاں سے تجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقام تک پھر واپس تجھے جنت میں نہیں پہنچاؤں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں رہوں گا، سکون سے نہیں رہوں گا۔ وہ رونے لگا ہائے کہ بھائی میں نے تجھے تکلیف دی اور آج تو میرے کام آیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ جانتے ہو وہ بھائی کون ہے، وہ دو بھائی کون ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بڑا بھائی اس کے خاندان ہے، اس کے اولاد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، یہ خبر کے تک کے ساتھ ہے، صرف خبر کے وقت کے ساتھ ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی سب کچھ لگا دیا میرے دوستو، یہ صرف خبر تک کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا یہ رشتہ دار صرف خبر تک کے ساتھ ہے، یہ ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کا میدان میں بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹی ماں کو دیکھ کر بھاگے گی، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، باپ کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، اللہ کہیں گے جا ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کسی سے منگا لا لے ہم تجھے جنت میں ڈال دیں گے۔ وہ آئے گا اپنے بیٹوں کے پاس کہے گا کہ بیٹا میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا تھا، ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج ایک نیکی مجھے دے دے۔ وہ بھاگنے لگیں گے، کہیں گے ہم پہچانتے نہیں آپ کو، ہم پہچانتے نہیں آپ کو، ہمیں تو ہماری پڑی ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، کہاں ہم تمہاری مدد کریں۔ تو میرے دوستو آدمی عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اب اس کی موت کی تیاری کرنے کے لیے یہ نہیں کہ آدمی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے، ان کے حقوق کو ادا کرے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ادا کرنا ہے، کب اللہ کی نسبت سے ادا کرنا ہے، دین کی نسبت سے ادا کرنا ہے۔ جب آدمی دیندار بنے گا، جب آدمی نبی کا غلام بنے گا تو میرے دوستو اور زیادہ ڈرتے ہوئے بیوی بچوں کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنے
کرنے والا بنے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دوسرا بھائی جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا وہ اس کا مال ہے، اس کی مال ہے، وہ موت تک کا ساتھ ہے، مر گئے تو دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ فرمایا وہ تیسرا بھائی جس کے اس نے موقع ملتا تو رسوا کیا اور تکلیف پہنچائی، فرمایا وہ اس کا دین ہے، وہ اس کے اعمال ہے کہ وہ آدمی کو جنت میں پہنچانے تک چین سے نہیں رہتے۔ میرے دوستو ان اعمال کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس تیسرے بھائی کے ساتھ ہم نے سوتیلا پن کیا، ہم اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم اسے بازاروں میں رسوا کر رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر جلوہ افروز فرمایا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے میرا نبی یتیم تھا، میرا نبی بھی یتیم تھا، بے سہارا تھا، تو کوئی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا اور کوئی گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ذرا پیچھے جاؤ دوستو 1400 سال پہلے اور مکے کی اس منظر کو کھینچو کہ داعیاں آ رہی ہے، بنو سعد کی داعیاں مکے میں تیزی سے آ رہی ہے۔ اس میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہے، وہ کہتی ہے میں غریب تھی، میرے پاس فاقے گزر رہے تھے، جانور کو چارہ دینے کی پاس پیسے ہمارے پاس نہیں تھے، جانور بھی لاغر ہو چکا تھا اور چلے سین جا رہا تھا، قدم گھسیٹ تک چلتا تھا۔ جو اونٹنی تھی وہ مریض تھی اور اس کے جو سہیلیاں تھے وہ فرماتے وہ ہم عیش اور مقدر کی زندگیاں کا اور جانور بھی تندرست تھے، وہ آگے چلے جاتے، حلیمہ پیچھے رہتی، پھر وہ اس کے انتظار میں ٹھہر دے، پھر آگے چلے جاتے، پھر پیچھے رہ جاتی۔ سہیلیوں نے کہا حلیمہ تیری سواری بڑی مریل ہے، اگر ہم تیرے ساتھ چلیں گے تو مکے کے پورے بچے ختم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی بچہ نہیں ملے گا، ہمیں اجازت دے دے ہم چلے جائیں گے۔ حلیمہ نے اجازت دے دی، ساری باندیاں مکے میں آ گئی اور مکے میں کوہرام مچ گیا۔ داعیاں آئی ہے، جس کے گھر میں بچہ تھا، ماں اپنے گود میں بچہ لے کر دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ جب بی بی آمینہ نے سنا کہ داعیاں آئی ہے، اس نے اپنے لخت جگر کو اٹھایا اور اپنے نور نظر کو سینے سے لگایا اور دروازے پر آ کر کھڑی رہی کہ کوئی میرا بچے کو بھی آ کر لے۔ اب داعیاں آتی اور دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کو دیکھتی، جن کی خوبصورتی، جن کے اوپر نور ایسا لپیٹا ہوا تھا کہ جن کی خوبصورتی پہ چاند بھی پانی ہو جایا کرتا تھا اور شرمایا جاتا تھا۔ وہ داعیاں فوراً آتی تیزی سے، اتنا پیارا بچہ، وہ آگے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتی اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھتی کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ بی بی آمینہ پہلے سے غمگین کہ بھئی حالات بہت غربت کے ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، چند دن شادی کے گزارے تھے، بھری جوانی میں 16 سال کی عمر میں شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقے کی نوبت ہے، تیل جلانے کے لیے چراغ تک نہیں تھی۔ جب یہ سنتی کہ اس بچے کا باپ کیا کرتا ہے، اب اور زیادہ غمزدہ ہوتی اور غمزدہ حالت میں کہتی بہن اس کا باپ نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے۔ تو وہ آگے چلی جاتی، ارے اس بچے کو لے لیں گے، ہمیں دنیا نہیں ملے گی، ہمیں مال نہیں ملے گا، ہمیں صحیح انعام نہیں ملے گا، دوسرے رئیسوں کے بچوں کو لو، مالداروں کے بچوں کو لو، کچھ مال تو ملے، کچھ دولت تو ملے۔ وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ کتنی بد نصیب عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ کو ٹھکرا دیا ہوگا۔ ہم ان پر تانے دیتے ہیں، اس سے زیادہ بد نصیب ہم ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کو نہیں اپنایا، ہم رسول اللہ کے دین کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ کے طریقوں کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ تو میرے دوست ہم سوچتے نہیں ہم بھی تو ان کے جیسے مجرم ہیں۔ تو وہ داعیاں آتی اور آگے چلی جاتی، اما آمینہ غمگین ہو جاتی۔ پھر دوسری آئی، اس نے پوچھا اس کے باپ کیا کرتے ہیں، کہا کہ نہیں اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ آگے چلی جاتی تیزی سے کہ چل بہن آگے چلے جائیں، کسی امیر کا بچہ لے۔ ساری داعیاں آتی اور آمینہ سے پوچھتی، آگے چلی جاتی، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ جتنے داعیاں آئی تھی سب چلی گئی۔ بی بی آمینہ انتظار میں ہے، شاید اب کوئی داعی آ جائے، میرے بچے کو اپنا لے، میرے بچے کو بھی لے لے، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت دیر انتظار کی اور کوئی نہیں آیا۔ آپ غمزدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، شوہر یاد آیا، کاش کہ میرا شوہر عبداللہ ہوتا تو آج اچھی سے اچھی دائی کا انتظام کرتا، اور دائیاں یوں میرے گھر سے ٹھکرا کہ مجھے اور میرے بچے کو ٹھکرا کر نہیں جاتی، وہ ضرور اپنا تھی۔ ان خیالاتوں میں واپس گئی، ساری دائیاں بچے کو لے کر مکے سے باہر گئی۔ تو مکے سے باہر حضرت حلیمہ آ رہی تھی۔ حلیمہ نے پوچھا، ارے بہن یہ بتاؤ مکے میں کوئی بچے یا سب ختم ہو گئے ہیں؟ دائیوں نے کہا کوئی نہیں بچا، سب کو ہم نے لے لیا۔ پھر کہا ہاں
ایک بچہ ہے وہ یتیم ہے, وہ در یتیم ہے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ در یتیم ہے, وہ یتیم ہیرا ہے. کہا کہ ایک یتیم ہے, اس کا باپ نہیں ہے, اگر لیں گے تو کیا ملے گا ہمیں, اس بہانے سے ہم نے اسے چھوڑ کر آیا ہے. حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ جی یہاں تک آئے ہیں مکے تک, اگر خالی ہاتھ جائیں گے تو بے فائدہ ہے, اب آئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. شوہر مشورہ کرنے لگے تو بیوی عقل مند تھی, سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ دیکھیے ہم یہاں تک آئے ہیں, اس بچہ غریب ہی کیوں نہ ہو اس کو اپنا لیں گے, اللہ اس کے لیے ہماری یہ برکت کا ذریعہ بنے گا. حضرت حلیمہ کہتی ہم آگے گئے اور رات ہو چکی تھی, ہم گھر کو تلاش کرتے ہوئے گھر تک گئے, دستک دی, اندر سے آواز غموں میں لپٹی ہوئی آئی کہ کون ہے, کیوں آئی اتنی رات. کہا کہ میں دائی حلیمہ ہوں. پوچھا بہن کیوں آئی ہے, کہا کہ سنا ہے یہاں پر ایک بچہ ہے. کہا بہن پہلے سن لے, اس کا باپ نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے, یہ تو یتیم ہے. تو کہا کہ بہن پتہ ہے مجھے یتیم ہے, تو دروازہ تو کھول. انہوں نے دروازہ کھولا. اب دائی حلیمہ اندر گئی اور کہا, پھر آمینہ نے کہا بہن سن لے, اس کا باپ نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے. لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا بے سہارا سمجھ کر. کہا کہ نہیں مجھے پتہ ہے اس کا باپ نہیں ہے, ایک مرتبہ اس بچے کو تو دیکھ لو. اللہ کے نبی گھر میں سوئے ہوئے تھے اور چادر آپ کے رخسار مبارک کو بوسے لے رہی تھی اور پڑی ہوئی تھی. حضرت حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں آپ کے لیے چادر کو ہٹایا تو رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا. تو کہتی ہے ایسے دل پر بجلی گری, ایسے دل پر بجلی گری. دل نے کہا حلیمہ اس گھر سے تجھے کچھ ملے یا نہ ملے, اس بچے کی یہ پیاری مسکراہٹیں اور یہ دل کو موہ لینے والی ادائیں تو تجھے ملا کرے گی. فوراً حلیمہ نے اٹھایا اور اٹھا کر کہا حامینہ تیرا بیٹا اتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت, ارے اتنا خوبصورت تو بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا, آج تک نہیں دیکھا. تو حلیمہ نے کہا بہن تو دیہاتوں میں زندگی گزارنے والی, میں نے شہروں میں زندگی گزاری ہے, میں نے شہروں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تو ابو طالب بازو کھڑے ہوئے تھے. ابو طالب نے کہا بہن تم نے تو کہا تم دیہات میں زندگی گزاری, آمینہ تو نے شہروں میں زندگی گزاری, میں نے تو ملکوں کے سفر کیے ہیں, میں نے اتنا خوبصورت بچہ ملکوں میں نہیں دیکھا. جبرائیل حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے شہروں دیہات میں نہیں دیکھا, تم نے شہر میں نہیں دیکھا, ابو طالب تم نے ملکوں میں نہیں دیکھا. میں جبرائیل بتواتا ہوں, میں نے ساری دنیا کے بچے دیکھے ہیں. میں حسن یوسف کو دیکھا ہے, یوسف کا بچپن میں نے دیکھا ہے, میں نے ساری دنیا کے بچے دیکھے ہیں, اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. اس موقع پر تصور یہ کرے کہ اس موقع پر اللہ کیا کہتے, تو میرا رب کہتا دائی حلیمہ تو نے دیہاتوں میں نہیں دیکھا, آمینہ تو نے شہروں میں نہیں دیکھا, ابو طالب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا, جبرائیل تو نے دنیا میں نہیں دیکھا. میں رب کائنات بتاتا ہوں ایسا خوبصورت بچہ میں نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا تھا. جس سانچے میں اس بچے کو میں نے بنایا تھا اس سانچے ہی کو میں نے توڑ دیا. تو ایسا بچے کو میرے دوستوں دائی حلیمہ علی, حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہم سے فاقے کی وجہ سے چلا نہیں جاتا تھا, فاقوں کی کثرت نے سینے کے دودھ کو سکھا دیا تھا. فرماتی ہے جیسے ہی محمد کو میں نے گلے میں اٹھایا فوراً میرے اندر جیسے کہ طاقت جان بھر آ گئی ہے, فوراً ایک پرتی آ گئی ہے اور سینوں سے دودھ لبریز ہو گیا. اور میں جب باہر نکلی میرا شوہر کھڑا ہوا انتظار میں تھا. میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے کہا دیکھو جی یہ بچہ تو بڑا بابرکت نظر آتا ہے, بابرکت نظر آتا ہے. اس کے بعد میں اس بچے کو لے کر جانے لگی. آمینہ نے آواز دی بہن ادھر آ جا. کہا بڑی بہن بتا کیا بات ہے. کہا کہ دیکھ اس بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رہنا کہ اس کا یہ یتیم ہے, بے سہارا ہے, اس سے کیا ملے گا یہ سمجھ کر اس کی تربیت میں کمی نہیں کرنا. حلیمہ کہتی ہے نہیں میں مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں اپنی طاقت سے زیادہ تمہیں انعام دینے کی کوشش کروں گی. حلیمہ نے کہا بہن ایسی باتیں نہ کرو. اب یہ لے کر چلی گئی اور جا کر کہتی ہے ہم کئی دن کے فاقے تھے اور جانوروں کا دودھ سوکھ چکا تھا, ہماری اونٹنی دودھ کے قطرے بھی نہیں دیتی تھی, بچہ کئی راتوں دودھ سے تڑپا کرتا تھا. جب میں اندر گئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا جی کئی دن ہو گئے کھانا کھائے ہوئے, دیکھو اونٹ کچھ دودھ دے دے, کچھ دیوالے نکل جائیں تو اس سے بھوک کی پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے. حضرت حلیمہ کے شوہر وہ کہتے ہیں مایوسی کے ساتھ ارے
کتنے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دودھ کے تھن سوکھ گئے ہیں، اب جا کر بے فائدہ ہے، بے فائدہ ہے، آج کی رات بھی بھوک کے سونی ہے۔ ہاں حلیمہ سو جاؤ، کہہ رہے نہیں جا کر تو دیکھو اللہ کچھ مدد کر دے۔ تو کہتے ہیں جب میں باہر نکلا میرا شوہر اور اس نے اونٹ کے قریب گیا تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہاں سے چیخنے لگے کہ حلیمہ ہماری قسمت، ہماری مقدر بدل گئے، ہماری قسمت چمک اٹھی کہ دودھ کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں، اتنا دودھ کہ میرا شوہر نکالتے نکالتے تھک گیا لیکن دودھ ختم نہیں ہوا۔ اس رات حلیمہ فرماتی ہے وہ زندگی کی پہلی رات تھی جو ہم نے چین کے ساتھ سکون کے ساتھ گزاری ہے۔ اس کے بعد صبح ہوئی ہے، ہمارے شوہر نے سواری کو تیار کیا اور مجھے بٹھایا، میرے گود میں بچے کو دیا اور سامنے خود بیٹھ گئے اور اونٹ کو اٹھانے لگے تو اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ حیران پریشان کہ اس اونٹ کو کیا ہوا، یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ نیچے اترتے اور اٹھانے کے لیے نیچے اترتے تو فوراً اٹھ جاتا، اسے بٹھاتے کہ میں بیٹھ جاؤں اور بیٹھ جاتے تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا، حلیمہ نے کہا کہ جی میں سمجھ گئی ہے، میں سمجھ گئی، آپ پیچھے نہ آپ سامنے نہ بیٹھے، آپ پیچھے بیٹھیے، آپ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تو بابرکت بچہ ہے، آپ سامنے بیٹھ رہے ہیں، اس بچے کو پیٹ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے، اس کو تو تم پیچھے بیٹھنا پڑے گا اور اس کو سامنے بٹھانا پڑے گا۔ اللہ نے بچپن ہی سے بتایا کہ میرا نبی یہ امت کا امام ہے، اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، اس کی ذات کو بھی سامنے رکھنا ہے، اس کو دین کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ جس زمانے میں جس قوم نے اس کے دین کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، اس کے طریقوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، اللہ اسے کامیاب کریں گے، اللہ سکون کی زندگی دیں گے، میٹھی نیند دیں گے، اللہ میرے دوستو دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی اللہ عزتیں دیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کا دین تھا۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں اٹھ کر پیچھے بیٹھا، فوراً اٹھی اور بڑی تیزی سے دوڑنے لگی کہ حیران اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہوا، اسے تو چلنے سے ہی نہیں آتا تھا، اسے تو چلنے سے ہی نہیں آتا تھا، یہ دوڑ رہی ہے بجلی کی طرح۔ وہ قافلہ جو کئی دن پہلے نکل چکا تھا اور گھنٹوں میں اس نے اس کو پا لیا تو وہ عورتوں نے دیکھا کہ بھئی پیچھے کوئی قافلہ بھاگ کر آ رہا ہے اور دھول اڑ رہی ہے، کوئی تیزی سے آ رہا ہے، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر کہا کہ بہن ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، اور پورے مردوں سے کہا کہ وہ ہتھیار سنبھال لے اور آگے بڑھ کر کہ کوئی لٹیرا کا قافلہ ہم نظر آ رہا ہے، کوئی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے، کوئی دھور اندیز خواتین تھی، اس نے کہا نہیں کوئی لٹیرا نہیں، یوں معلوم ہوتا کوئی رہزن آ رہا، کوئی رہبر آ رہا ہے، کوئی رہزن نہیں کوئی رہبر آ رہا ہے۔ جب قریب آئی تو حیران ہو گئے، حلیمہ کیا تو نے اپنی سواری کو بدلا؟ کہا کہ نہیں میری نے اپنی سواری کو نہیں بدلا، میری سواری کا سہسوار بدل گیا ہے، میری سواری کا سہسوار بدل گیا۔ حلیمہ وہ عورتیں حیران ہو گئی کہ یہ کیا، جس بچے کو ہم نے یتیم سمجھ کے چھوڑا، ہائے ہماری زندگی، ہائے ہماری افسوس کہ ہم نے تو اسے یتیم سمجھا تھا اور یہ تو در یتیم نکلا۔ اس کے بعد حلیمہ کہتی ہے ہم بستی میں گئے تو میرے کھیت بنجر ہو چکے تھے، زمین بنجر ہو چکی تھی، کچھ پکتا نہیں تھا، جانوروں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، فاقوں کی نوبت آتی تھی۔ فرمایا جیسے ہی ہم بستی میں داخل ہوئے اللہ نے کہا ہوگا کہ ارے برکتوں رحمتوں اور کامیابیوں میرا محبوب حلیمہ کے جھوپڑی میں داخل ہونے والا ہے، تم وہاں اتر جاؤ اور وہاں اپنا مسکن بنا لو، اپنے ٹھکانے بنا لو۔ حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا، ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور پھر بنجر زمین میں جان پڑ گئی تھی کہ ہم گئے، ہم نے اپنے دودھ کو پیا، وہ زندگی وہاں سے ہمارے لیے ایک نیا دور، ایک نئی کامیابی اور ایک نئی کامیابی والی زندگی ہمیں ملی کہ ہماری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی رہتی، چرواہے ان کے چرا کر آتے پڑوس کی قبیلے والوں کے پاس اور خاندان والوں کے پاس کہ ان کی بکریوں کے چرواہے ریگستانوں میں اور چرواہ گاؤں میں چرا کر شام کو آتے اور حلیمہ کی بکریاں چر کر آتی تو وہ دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور پھر دوسرے جو رہتے ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے رہتے تو دوسرے قبیلے کی عورتیں اور مرد اپنے چرواہوں کو نوکروں کو ڈانٹا کرتے کم بختوں وہاں اپنی بکریوں کو کیوں نہیں چلاتے، جہاں حلیمہ کی بکریاں چل رہی ہے تو وہ چرواہے کہتے ہم کم بخت نہیں ہیں، ہم بد نصیب نہیں ہیں، ہماری قسمت پھوٹی نہیں ہے، قسمت تو تمہاری پھوٹی ہے، کم بختی تو تمہاری ہے کہ تم نے اس یتیم کو چھوڑا تھا۔ سنو حلیمہ کے لیے ساری زمین حلیمہ کی بکریوں کے لیے چرا گاہ ہے، وہ جہاں بھی زمین کی طرف اپنے منہ کو جھکاتی ہے فوراً زمین پھٹتی ہے، اس میں سے ہریالی نکلتی ہے، پہاڑوں کے اوپر اس کی بکریاں ہوتی ہے، وہ
وہ اپنے منہ کو نیچے کرتی ہے, پہاڑ کے پتھر پھوٹتے ہیں اور وہاں سے ہرے گھاس نکلتے ہیں. تو یہ حلیمہ کے ساتھ جو مددوں کا اور نصرتوں کا میرے دوستوں معاملہ ہوا, وہ کیوں ہوا؟ اس نے میرے نبی کو اپنایا تھا. آج سے 1400 سال پہلے میرا یہ نبی یتیم تھا, کوئی گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا. او نبی کے غلاموں سنو, آج اس نبی کا دین یتیم ہو چکا ہے, اس نبی کا دین بے سہارا ہو چکا ہے. کوئی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں, کوئی گلے لانے کے لیے تیار نہیں. ایک ایک کے در پر آ کر, گھر پر آ کر وہ دستک دے رہا ہے, میں تمہارے نبی کا دین ہوں. ہم اسے دیکھ کر کریں, ارے اسے اپنا لیں گے, ہمارے دال روٹی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے, ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی, یہ وقت نہیں ہے اسے اپنانے کا. ارے اسے تو پھینک دو, اسے تو چھوڑ دو, اسے تو ہمیں تو کامیابیاں چاہیے, ہمیں تو موج مستی کی زندگی چاہیے. میرے دوستو, اس گھرما فری میں جیسے ان لوگوں نے غلط فہمی میں اپنی زندگی کو مال موتا اور نظر آنے والی دولت کے پیچھے بھاگے, کچھ نہ ملا, اور حلیمہ نے محمد رسول اللہ کو اپنایا, کامیابیاں ملی. آج تک قیامت تک جو انسانیت اور جو نسلیں کامیاب ہونا چاہتی ہے, وہ نبی کے دین کو اپنائے گی تو کامیاب ہو جائے گی. اس کے لیے نبی کا دین ہے, نبی کے طریقے ہیں, وہ اپنا لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اب نبی کا دین زندگیوں میں وہ اتنا غیرہ نہیں ہے کہ ہر نٹھو خیرے کے پاس آ جائے. اس کے لیے تو محنتیں ہیں, جو جتنی محنتیں کرے گا اس کے دین زندگیوں میں آئے گا. میرے دوستو, ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے, بغیر سیکھے کوئی چیز نہیں آتی. آپ کا بیٹا یہ کہے, ابو مجھے میں دکان پہ نہیں جاؤں گا, میں اسکول کالج نہیں جاؤں گا, میں گھر بیٹھے ڈاکٹر بنوں گا, میں گھر بیٹھے انجینئر بنوں گا, ہم اسے مارتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, بیوقوف ہے, کم عقل ہے. ارے نہیں, محنت نہیں کرے گا تو کیسے آئے گا, دین بھی بغیر محنت کے کیسے آئے گا؟ دوستو, محنت سے آتا ہے. ارے ہم تو کہتے ہیں کوئی چیز محنت کے بغیر نہیں آتی, ایسے ہی دین بھی محنت کے بغیر نہیں آتا. دین اتنا گہرا نہیں ہے, جھاڑو مارنا سب سے نیچا کام ہے. ہم اپنے گھرانوں کی عورتوں کو دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جب خاندان کی بچیاں جھاڑو مارنے لگتی ہے, صحیح جھاڑو نہیں دیتی, تو گھرانے کی جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہے وہ تانا دیتی ہے, اتنی بڑی ہو گئی ہے, تیری ماں نے تجھے اب تک جھاڑو مارنا نہیں سکھایا. جھاڑو مارنا سیکھنا پڑتا ہے. دین جس پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے, دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے پوچھو, وہ بغیر سیکھے کیسے آئے گا؟ اس کے لیے تو محنتیں ہونی پڑتی ہے. اس کے لیے میرے دوستو اپنے جان مال وقت کو لگانا پڑتا ہے, جب جا کر دین زندگیوں میں آتا ہے. دین لے کر جائیں گے, محمد رسول اللہ کے طریقوں کو لے کر جائیں گے میرے دوستو, پھر ہر قدم پر استقبال ہوگا. فرشتے قبر سے لے کر استقبال کریں گے اور جنت تک پہنچانے تک تمہارا استقبال ہوگا. اگر غفلت کی زندگی آ جائیں, ابھی وقت ہے, کل کر لیں گے, کل کر لے میں چلے جائیں گے, تو میرے دوستو ہم سے بڑے ناکام کوئی نہیں ہو سکتے. ہر دور میں محنتیں کی ہے, ہم تو مرد ہیں, عورتوں نے محنتیں کی ہے, جن کا سب کچھ لٹا تھا, پھر بھی یہ محنتیں کرتے تھے. ایک صحابہ اللہ کے راستے کی آواز لگی مدینہ منورہ میں, نبی علیہ السلام کے دور میں ہر گھر سے عورتیں اپنے مردوں کو تیار کر کے نکال رہی ہے, جی اللہ کے راستے میں جانا ہے, دین کی محنتوں کو لے کر جانا ہے. کسی کا بھائی جا رہا ہے, کسی کا باپ جا رہا ہے, کسی کے 4 بیٹے جا رہے ہیں, کسی کا شوہر جا رہا ہے اور کسی کا خاوند جا رہا ہے. ایک گھرانہ ایسا تھا جس کے پاس کوئی افراد نہیں تھا اللہ کے راستے میں بھجانے کے لیے. اس بہن نے سنا اور رونے لگی, دھاڑے مار کر رونے لگی. ایک معصوم بچہ اس کے پاس تھا, اس نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے پیشانیوں کو بوسے لیا اور روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر کہا, اللہ کے نبی, آج آپ کے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے مدینے کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی تیار ہے, لیکن میں بدنصیب عورت ہوں, میں بدنصیب بہن اور ماں ہوں اور بدنصیب بیوی ہوں, میرے گھر سے جانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. باپ تھا چلا گیا, بھائی چلا گیا, شوہر چلا گیا, سب جا کر شہید ہو گئے ہیں. اس مرتبہ ان محنتوں کو لے کر جانے والے کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی, یہ معصوم بچہ ہے, اسے آپ لیجئے کہ میرا گھر محروم نہ ہو, میرا بھی دین کے خاطر کچھ لگ جائے. اللہ کے نبی نے کہا, بہن یہ معصوم بچہ ہے, یہ کیا اللہ کے راستے میں نکلے گا, یہ کیا جہاد کرے گا؟ وہ چیخ مار کر رونے لگی. کہا کہ اللہ کے نبی انکار نہ
اعتراض نہ کیجئے, مجھے پتا ہے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میرے اس بچے کو قبول کر لیجئے, اور جس صحابی کے پاس ڈھال نہ ہو, جس کے پاس ڈھال نہ ہو, اس کو یہ بچہ دے دیجئے کہ جب دشمنوں کی تلواریں اور تیریں اس کے پاس آئے تو وہ ڈھال کے طور پر میرے بچے کو آگے کر کر دشمنوں کے واروں کو میرے بچے پر میرے بچے سے روکے, تاکہ قیامت کے دن میں بھی کہہ سکوں کہ اللہ میرے پاس جو کچھ تھا تیری دین کی محنتوں کے لیے ہم نے لگا دیا, اور میرا اللہ مجھ سے پوچھے اور آپ سے پوچھے, ان بتیوں کو کھڑا کر کے 15 صدی میں زندگی گزارنے والوں, لگانے والی عورتوں نے اپنا سب کچھ لگایا, ایسے ایسے معصوم بچوں کو لگا دیا, گھرانے نبوت نے تو کربلا میں سب کچھ لٹا دیا, معصوم اصغر علی اصغر کو بھی لگا دیا, یہ دیکھو اور تم نے کیا کیا, کام وقت لگایا, تم تو 3 دن تم سے مانگے جا رہے تھے, جان نہیں مانگی جا رہی تھی, اور میرے دوستوں مال اور دولت نہیں مانگے جا رہے تھے, گھرانے اجاڑنے کی باتیں نہیں ہو رہی تھی, بس 3 دن مانگے جا رہے تھے, 40 دن مانگے جا رہے تھے, دین سیکھنے کے واسطے 4 مہینے مانگے جا رہے تھے, تم نے کیا کیا؟ تو میرے دوستوں ہم کیا جواب بتائیں گے, کیا جواب دیں گے؟ وہاں کی شرمندگی کو اٹھانے سے پہلے دین کے محنتوں میں کھڑے ہونا ہے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب آتی نہیں بول سکتے, کب آتی نہیں بول سکتے. ایک صاحب کے پاس جانا ہوا, اس سے ملاقات کے لیے پوچھنا ہوا کہ بھئی عبداللہ بھائی گھر پر ہے؟ کہا بھی اندر سے آواز آئی جی نہیں ہے, وہ تو باہر دکان پر گئے ہیں. ابھی امیر صاحب کچھ آگے قدم بڑھائے تھے, وہ آدمی اپنے سودا لے کر آیا, تو ساتھی نے کہا امیر صاحب یہی وہ عبداللہ بھائی ہے جس کے گھر جا کر آئے ہیں. ان سے بات ہوئی, سلام کلام ہوا, تو وہ سلام کلام ہوا تو جیسے ہم آتے ہیں تو بات سننے کے لیے تیار نہیں. ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہی بڑے عقل مند ہیں, ہم ہی صلاحیت والے ہیں, ہم ہی صحیح کر رہے ہیں. جو غفلت کی زندگی میں سوئے ہوئے کوئی جگانے کے لیے آتے ہیں تو میرے دوستو ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں, اٹھنے کے لیے تیار نہیں. اس سے کہا گیا تو اس نے فوراً, وہ ہاتھوں میں تھیلی تھی, ایک میں دودھ تھا, ایک میں شکر پتی تھی, اس نے بتا کر کہا کہ یہ دیکھو گھر میں بیوی پلنگ پر پڑی ہے, کئی سال سے بیمار ہے, اور میں چلا جاؤں گا تو اس کا کیا ہوگا. امیر صاحب بھی بیچارے ٹھنڈے ہو گئے, شرمندہ ہو گئے کہ بھئی کہاں ہم نے چھیڑ دیا. وہ آگے چلے گئے اور تعلیم ختم ہو گئی, ظہر کا وقت ہوا, مسجد میں جنازہ آیا تو امیر صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو ساتھی نے بتایا وہ دودھ کی پاکٹ بتایا تھا نا, اس کی بیوی کا نہیں ہے, اس کا ہے. جو یہ کہہ رہا تھا میرے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا, اب کیا ہوگا اس کی بیوی کا, وہ تو موت نے اسے لے جا کر چلا گیا. ایسے ہی دکانوں پر میرے سے دکان چلتی ہے, میں گھر کو پال رہا ہوں, میں کرنے سے ہو رہا ہے. یہ میں جو ہے جس نے شیطان عزازیل جو استاد فرشتوں کا استاد تھا اس کو میں نے ہی گرایا تھا. آج بھی ہم میں کرتے بیٹھے ہیں کہ میرے سے ہوتا ہے, میں پالنے والا, میری صلاحیتیں ہیں, میرے سے دکان چلتی ہے, میرے سے کھیتیاں چلتی ہے. یہ دھوکہ ہے میرے دوستو. اس میں رہیں گے جیسا فرشتوں کا استاد شیطان مردود بنا, اسی حالت میں موت آ گئی تو میرے دوستو پھر اس سے بڑے ناکام اور مردود کوئی نہیں ہو سکتے. اس لیے ان محنتوں میں کھڑے ہونا ہے. جب بھی وقت آ جائے اپنے دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کی ترتیب بنانا ہے, کام کاج کو آگے پیچھے نکل کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ کے راستے میں نکل گئے, کچھ دین ہمارے پاس آ گیا, کچھ ایمان کو بچا کر لے کے جانے والے بن گئے تو میرے دوستو ہم سے بڑے کامیاب کوئی نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.